اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، تو وہ قیامت کا دن ہے، جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس دن کی یاد دہانی کے لیے اللہ کریم نے ہم پر سمجھ لے کہ ایک ایسا نظام بنا دیا کہ ہم روزانہ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ریئلائز نہیں کرتے، ورنہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، اور ایک دن میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ یعنی ہم روز ریمائنڈ کرتے ہیں، روز ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ہے فیصلے والا جس میں ہم سب نے جانا ہے، مگر نہ اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے، نہ اس بارے میں کوئی سوچتا ہے۔ آج کچھ قیامت کی بات کریں گے، کچھ واقعات تو واقعی ایسے ہیں جو رب کی رحمت سن کر ایمان تازہ کر دیں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ تو آج کا بیان رحمت الہی کے تصور میں بھی سننا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرتے ہوئے لرزتے ہوئے بھی سننا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بیان میری اور آپ کی زندگی میں فکر آخرت پیدا کرنے کا سبب بن جائے، قیامت کی تیاری کرنے کا سبب بن جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اب ذرا غور کیجئے گا کہ جنتی سارے جنت میں چلے گئے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ بیان کیا نبی پاک نے کہ وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ اور پیارے آقا نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو بیٹا پیچھا چھڑانے کے لیے جس طرح بھاگنے کی، گھسٹ کر دور جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی طرح گھسٹ رہا ہوگا۔ اور اس شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس لائق نہیں ہوں گے وہ اعمال کہ اسے پل صراط پر کھڑا کر دیں اور پار کر سکیں، وہ بس پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا۔ اور یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ جہنم کی پشت پر بنا ہوا پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اب یہ اپنے رب کریم کو اس حالت میں پکارے گا۔ اللہ اکبر، کیا درد بھری پکار ہوگی! اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے رحمان و رحیم اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے جرم مان لے گا،